سر اس سے اگلا کلام بڑا پیارا ہے، سارے ہی بڑے پیارے ہیں، وہ اس کے میں نے 2-3 شعر جو ہیں وہ آپ کے لیے رکھے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ ایک تو فرماتے ہیں کہ ستاروں سے آگے بھی اور جہان ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو فضائیں ہیں یا فضا ہے، فرماتے ہیں اس میں سینکڑوں کاروان ہیں، اس کو ایسے خالی نہ سمجھو۔ پھر کہتے ہیں جی قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اور بھی چمن ہیں اور بھی آشیاں ہیں، تو شاہی ہے، وہی بڑا مشہور ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو سر یہ بتائیں کہ علامہ یہ جو مختلف جہانوں کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ دیکھ کے کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنی معراج کا واقعہ تو لکھا ہے اس میں جاوید نامہ میں، کیا کہنا چاہتے ہیں علامہ؟ دیکھیں جہاں تک ان مقامات کی بات ہے، احادیث میں تو ثابت ہے، اور مختلف ہمارے بزرگان دین جو تھے ان سے بھی یہ ہے کہ کم سے کم 18,000 عالم ہیں، بالکل ایسا، اور اس کا مطلب ہے ہر مقام سے آگے مقام ہے تیرا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم ضرور، یہ ہے کہ لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور بھی ضرور، کہ تم درجہ بدرجہ تم ترقی کرو گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ انسان کے تسخیر میں دے دیا ہے، اب کوشش انسان نے کرنی ہے کہ بھی وہ کم سے کم اب کن کے ساتھ جڑے۔ ہم باہری یہاں پہ کھاتے ہیں کہ ہم چلتے ہی نہیں ہیں، ہم شروع سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی جس جہان میں ہم ہیں نا، جیسے میں اس سے باہر نہیں جا سکتا، اور انسان کی جو پہنچ ہے یا اس کی اڑان وہ یہیں تک ہے، بالکل راستہ ہی بند کر دیتے ہیں خود۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بتا دیا ہے کہ بھی اگر تو تم نے ان مقامات کی طرف جانا ہے تو بھئی پھر راستہ وہ چنو جو راستہ تمہارے لیے منتخب کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صاحب انعام لوگوں کے راہ پہ چل پڑو، ان جو بابے ہیں ان بابوں کے ساتھ خود کو جوڑ لو، تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تو ہم پھر تمہیں وہ ترقیاں بھی دیں گے، وہ عزتیں بھی دیں گے جو تمہارے اسلاف کو تمہیں ملی تھی۔ اچھا، پھر اسی طرح یہ جو عالم ہیں، عالمین ہیں مختلف، یہ تو حضرت بایزید بسطامی آپ خود ایک دفعہ تشریف فرما تھے، تو آپ اٹھ کر قدم اٹھاتے پھر بیٹھ جاتے، آپ فرمائے میں قدم اٹھاتا ہوں تو دنیا تمہارا جہان ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج کل تو سائنٹیفک تھیریز اس کو ثابت کر رہی ہیں، جو ایک ریلیٹیوٹی تھیریز ہیں، وہ بھی آپ اس کی طرف آ گئی ہوئی ہیں یہ کہہ کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بھی یہ جو مقامات ہیں، یہ ہر ایک مقام کے بعد اور مقام ہے، یہ لامتناہی سلسلہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کبھی فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، ہیں بہت بڑے صوفی ہیں، یقیناً حضرت نے کچھ دیکھا ہے تو یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں۔ اور پھر یہ مقامات وہی بیان کرتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے سے راز ہٹے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تخیل ہے، حالانکہ حضرت یہ تخیل والا راستہ بھی لوگوں کا بند کر کے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نبینی خیر ازاں مرد فرودست، میں اس کمینے سے کبھی خیر کی بات تمہیں نہیں نکلے گی، کبھی نہیں سنو گے کہ برمن تومت شعر و سخن بست، جس نے مجھ پہ شعر و سخن کی تومت باندھی ہے۔ دیکھیں تو تخیل تو شعراء کا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں شاعر ہوئی نہیں۔ دیکھیں یہ بات یقین کے ساتھ آپ خود سوچیں کون کہہ سکتا ہے؟ ایک ہوتا نا کہ میں ایسی گمان سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں ٹون دیکھیں، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، غافل کہہ رہا ہے، اور تو اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے، کیوں گرفتار طلسم ہیچ مقداری ہے تو، دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفان بھی ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔